بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ آزمائش کچھ وقت کی ہی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں رنگ لائیں گی۔ زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں، کلمہ جیسی کوئی دولت نہیں۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ دن کا ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرے، اور جب رات کو آنکھ لگے تو خواب میں دیدار ہو جائے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے، میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کوئی مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کہہ دو میرے بندوں ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہیں ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق نہ دیتا، اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا، دیکھنا اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا۔ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ تو بس تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ ہمارے پاس اللہ پاک ہے، جن سے ہم جب چاہے جیسے چاہیں اپنے دل کی ہر بات کر سکتے ہیں، اپنا ہر دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک وہ واحد ہستی ہیں جو ہمارے دکھ کو، ہمارے دل کی ہر بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور ہماری کئی ہر بات ہر کسی سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارا ناممکن پر بھی کن فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے، یا اللہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کرتی تھی۔ صبر اس طرح کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی سنے گا، اور امیدوں کے پیالوں کو اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے۔ اگر ممکن کو ممکن کرنا چاہتے ہو تو پہلے خدا سے دوستی کر لو۔ یہ سوچ کر پریشان نہیں ہوا کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے۔ جب دل اللہ کی محبت کا عادی ہو جائے،
پھر دنیا کی رنگینیاں دلوں پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ بدلے گا تقدیریں، وہ میرا بھی تو خدا ہے، اور جلد ہی آپ کو آپ کا رب اتنا نواز دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔